الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرو. اس سلسلے میں والدین کے حقوق ہم نے سیکھ لیے، بہن بھائیوں کے حقوق ہم نے سیکھ لیے، اپنے والدین کے بہن بھائیوں کے حقوق بھی ہم نے سیکھ لیے، اپنے کزنز وغیرہ کے حقوق بھی ہم نے سیکھ لیے. آج کی نشست میں میاں اور بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہونے چاہیے جو شریعت نے متعین فرمائے، ان میں سے ایک چیز ہم سیکھنے کا ارادہ کریں گے. عورت پر خاوند کے حقوق کیا کیا ہیں جو کہ لازم ہیں، یہ چیز سیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا. آئندہ زمانوں میں خاوند کے اوپر کیا لازم ہے. اپنی بیوی کے سلسلے میں زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف جہتی پیکج ارشاد فرمایا ہوا ہے. معاشرتی گوناگون خرابیوں میں سے بڑی ترین خرابی دور حاضر میں جس کا ٹرینڈ کچھ زیادہ ہوا چلا جا رہا ہے، خاوند کی طرف سے بیگم کو اس کی جو عزت مذہب نے جتنی کہی نہیں دی جا رہی. پرانے زمانے کا غلط جملہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، جوتی نہیں تو کم از کم گھر کی غلام ہے، غلام نہیں تو کم از کم گھر کی باندی اور نوکرانی ضرور ہے. سب باتیں غلط ہیں. عورت نہ پاؤں کی جوتی ہے، نہ تمہاری باندی ہے، نہ تمہاری غلام ہے، نہ تمہارے گھر کی نوکرانی ہے. جیسے تم ایک عزت دار مسلمان ہو، ایسے تمہاری بیوی بھی ایک عزت دار مسلمان ہے. آپ لوگوں کو، مردوں کو، جیسے شریعت نے عزت مندانہ زندگی گزارنے کے لیے رول ریگولیشنز دے دیے، خواتین کے لیے بھی کچھ ایسا ہی ہے. میں تجاوز کرتے ہوئے حدود سے ایسا تو نہیں کہوں گا کہ عورت اور مرد برابر ہیں، میں ایسا تو نہیں کہوں گا. روشن خیال طبقہ اس طرح کے جملے بول رہا ہے، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. کیسے برابر ہیں؟ قرآن حکیم نے صاف صاف انکار کیا. فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتے ہیں عورتوں پر. تو جب قرآن حکیم اور اللہ تعالی میاں کو حاکم قرار دے دے اور بیگم کو محکوم قرار دے دے، تو پھر برابری والی بات کرنا تو سراسر ناانصافی ہے مذہب کے ساتھ. دور حاضر کا پروفیسر ٹائپ طبقہ جو کالجوں میں پڑھاتا ہے، 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد وہ بہت زیادہ دانشمند اپنے آپ کو کہلائے جاتے ہیں، میڈیا پر آ جاتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، اس طرح کی خرافات وہ بولتے ہیں، جنہوں نے کبھی مذہب کی چٹائی پر بیٹھ کر کے تو کسی استاد کے سامنے حدیث کا مغز اور رس حاصل نہیں کیا ہوتا. قرآن حکیم کے الفاظ کی گہرائی تک جو ناآشنا ہوتے ہیں، اس طرح کے جملے ان کو زیب دیتے ہیں، بولتے رہیں. لیکن کم از کم ایک محراب نشین آدمی، ایک منبر نشین آدمی کبھی بھی ایسی غلط آواز نہیں اٹھا سکتا کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہوتے ہیں. نہ زندگی میں برابر، نہ مرنے کے بعد برابر. مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے جب وراثت کے حکام ارشاد فرمائے تو عورتوں کے حصے کم مقرر کیے، مردوں کے حصے زیادہ مقرر کیے. حکمتیں باہر کیف اللہ ہی جاننے والا ہے.
محدثین نے کچھ بیان کی بھی ہیں، لیکن بہر کیف حکمتیں بھی تمامی ہی اللہ جاننے والا ہے اور اللہ کا رسول جاننے والا ہے کہ مرد کو اس قدر عزت جو زیادہ عطا فرمائی ہے، کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ مرد کی خطا ہے اس دور میں، جو آج کے پڑھے لکھے زمانے میں بھی عورت کو اس قدر کم اور گھٹیا درجہ دینے کے لیے تیار ہے، مارتا بھی ہے اسے، جس پر تو نص وارد ہوئی ہے کہ مارنا نہیں ہے، صاف صاف مارتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، غصہ چڑھ جائے تو اپنی بیگم کے والدین کو بھی نہیں چھوڑتا۔ میں کئی بار ہنس کر تو خاموش ہو جاتا ہوں، ناراضگی تمہاری آپس میں ہے تو بیگم کے ماں اور باپ کو ساتھ کیوں تو لپیٹ میں لے رہا ہے؟ ظالم انسان۔ وہ خاوند ظالم ہوگا مذہب کی زبان میں، آپ لوگ خاوند ہو، اگر آپ یہ بد چلنی کرو گے تو آپ ظالم ہوگے اللہ کے نزدیک۔ جتنی عزت اللہ نے دی وہ کافی ہے، جتنا مقام مذہب نے متعین کر دیا آپ لوگوں کا وہ کافی ہے، اس سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرنا، وگرنہ ظالم ہوگے تو قیامت کو حساب ہوگا۔ خواتین کی ہاں بھی غلط ٹرینڈ چل گیا، غلطی ہوئی ہے کہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو مذہب سیکھنے والی گلی میں کبھی نہیں چھوڑا، اسکول پڑھایا، کالج میں آتی جاتی رہیں، ڈیلی سٹاپوں پر کھڑی ہوتی رہیں، نوجوان انہیں دیکھتے رہے، یہ انہیں دیکھتی رہیں، کالج میں ہر رنگ کی لڑکی آتی رہی، ہر مزاج کی، ہر ماحول کی، مذہبی بھی اور غیر مذہبی بھی، عیش پرستانہ ماحول سے آئی ہوئی بھی، یہ مزاج ٹرانسفر ہوتے رہے، بد مزاج بھی خوش مزاج بھی، مزاج ٹرانسفر ہوتے رہے، تو وہاں سے خواتین بھی بہت بگڑی، خاص کر کے دور حاضر کی لڑکیاں جو سلجھ گئیں، والدین کی اچھی تربیت کی وجہ سے وہ سلجھ گئیں، وگرنہ لڑکیاں بھی بہت بگڑی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس درجے میں رہنا پسند نہ کیا جس درجے میں رب کائنات نے کہا تھا کہ رہو گی تو خیر ہوگی۔ وہ درجہ تھا کہ خاوند کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزارنی ہے۔ میں نے پہلے آپ کے حق کی بات کی، خواتین آپ غلام نہیں ہو، آپ باندی نہیں ہو، آپ نوکرانی نہیں ہو، آپ پاؤں کی جوتی نہیں ہو، یہ سب باتیں میں نے آپ کی عزت کی خاطر مذہب کے حوالے سے کہیں، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ آپ خاوند کے سر چڑھ کر بولو، ایسا بھی نہیں کہ آپ کہو کہ ہم تو اپنا کماتی ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ شادیاں کرنی ہو تو ایسی عورتوں سے نہ کیا کرو جو پہلے ہی سے صاحب منصب ہوتی ہیں، ذات الاموال ہوتی ہیں، پیسہ کمانے والی ہوتی ہیں، ایسی عورتوں سے حرام نہیں ہے لیکن بچ جاؤ تو اچھا ہے۔ اگر کوئی مذہبی آدمی ہے، دیندار متقی آدمی ہے تو بچ جائے تو اچھا ہے، وگرنہ کل کو یہ جملہ بول دیں گی اپنا کھاتی ہوں، اپنا کماتی ہوں، ہٹ پیچھے۔ فریقین میں حدود سے تجاوز چل رہا ہے، مرد اپنے حقوق اور حد بندی سے تجاوز کر رہا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ خاتون اپنے حدود سے تجاوز کر رہی ہیں، انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم دونوں آپس میں زندگی بیلنس نہیں کر پاؤ گے، ایک دوسرے کے حقوق نہیں پہچان پاؤ گے تو آفت کہاں تک جائے گی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشگوار زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر لحظہ آپ کا ذہن ٹیس محسوس کرے گا، بیوی ہے تو بھی، خامند ہے تو بھی، درد میں رہو گے، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر ان بیلنس زندگی تم نے گزارنے کی کوشش کی، اے میاں اور بیوی دونوں سے مذہب مخاطب ہے۔ پہلے سب سے آپ خود ڈسٹرب ہو گئے، اس کے بعد گھر کا سارا سیٹ اپ اور ماحول ڈسٹرب ہوگا، تمہاری ماں الگ پریشان رہے گی، آخر یہ کیوں آپس میں ان کا مزاج میچ نہیں کر پا رہا، ہوا کیا ہے؟ اب کھل کر بتا بھی نہیں پاؤ گے، کوئی بات ہوتی تو بتا پاتے، بس وہ ایک دوسرے سے حاوی ہونے والی بات تھی، اب یہ بات بتائی جانے کے لائق نہیں ہے، تو آپ کا باپ الگ پریشان رہے گا، کیا بات ہے، شادی کی تھی ہم نے تاکہ ہمارا بچے کا گھر خوشگوار ہو جائے، لیکن نہیں سیٹ اپ چل رہا، تو سب سے پہلے تم خود دونوں ڈسٹرب ہوئے، نیکسٹ آپ کے پیرنٹس بھی ڈسٹرب ہو گئے، اور نیکسٹ کیا ہوگا، آپ کی اولاد زبردست ڈسٹرب ہوگی، ان کی تعلیم خراب ہوگی، ان کی تربیت خراب ہوگی۔ ایسی فون کالز میرے پاس محفوظ ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ ہمیں تو اپنے باپ سے نفرت ہو گئی ہے، کہیں سی آواز ہے کہ ہمیں تو اپنی ماں سے نفرت ہو گئی ہے، آپس میں لڑتے رہتے تھے اس لیے،
پیرنٹس آپس میں لڑتے رہتے تھے، کہیں باپ زور آوری کر رہا تھا، کہیں بیگم یعنی بچے کی ماں زور آوری کر رہی تھی. کہا ہمیں تو نفرت ہو گئی، ہم تو علامہ صاحب پریشان ہو گئے، بتاؤ کیا کریں. میں نے کہا جو بھی ہے باہر کے جینا تو آپ کو ہی نہیں کہ سنگ ہے، مذہب آپ کو توڑوا تو نہیں سکتا، البتہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. 10 منٹ گزر گئے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، ہم ابھی تک کچھ بھی نہ سیکھ پائے سوائے اس کے کہ جو ہم برا کر رہے ہیں وہی سن پائے. یہ سب کچھ برا ہے، نسل خراب ہو جائے گی. تو پھر جاننا چاہیے کہ خاوند کے لیے کیا حدود ہیں جن کی وہ کیئر کرے، بیگم کے لیے کیا حدود ہیں جن کی وہ حفاظت کرے، اور اللہ کرے دونوں کو زندگی میٹھی میٹھی ہو جائے. میں چاہوں گا کہ آپ کو زندگیاں گزر گئیں، آپ نے ایم اے بھی کر لیا، ایم ایس سی بھی کر لی، اور اس سے بھی نہ جانے کہاں تک تجاوز کر گئے. جان سکتے ہو کہ آج تک آپ کے ایم ایس سی نے، آپ کے ایف ایس سی نے، آپ کے بی ایس سی نے آپ کو کچھ بتایا ہو کہ بیگمات کو گھر میں کیسے رکھنا ہے؟ ہمارے سلیبس میں کچھ ہے ایسا؟ بالکل نہیں. خواتین کے نام بھی یہی سوال ہے، جو کچھ آج تک انہوں نے پڑھا تو کہیں کھل کر کوئی بات آئی کہ خامند کو کیسے نبھانا ہے؟ بالکل نہیں. یہ ہے ستیہ ناس ہمارے اس نصاب کا. 20 سال ہمارے کھپ گئے، اور یہ ہے ستیہ ناس ہمارے اس نصاب کا، جو ایک روٹی کمانے کا ذریعہ تو ڈیویلپ کر پایا لیکن ایک عمدہ مسلمان ڈیویلپ نہ کر پایا. معاشرے کی بنیادی عقائد جس پر خاندانوں اور نسلوں کی بنیاد ہوتی ہے اس کی تعمیر نہ کر پایا ہمارا موجودہ نصاب. ہر دور کی طرح، ہر زمانے کی طرح، جب بھی کوئی ٹوٹا انسان، جب بھی کوئی بکھرا انسان، جب بھی کوئی درد کا مارا انسان، کبھی اس نے مسیحا تلاش کیا ہے تو رب کائنات نے مسیحا محمد مصطفیٰ کی صورت ہی میں انہیں عطا فرمایا ہے. جب اس کی نظر وہاں پہنچی ہے تو اس کے جسم کے انگ انگ نے سلام پیش کیا ہے. میرے حضور آپ کی ذاتی اطہار پر سلام ہو جائے. آپ نے کیسے ہم میں سے چھوٹوں کو چھوٹا بن کر جینا سکھا دیا، بڑوں کو بڑا بن کر جینا سکھا دیا. آج اگر میں کہوں تو میں مذہب کے زور پر یہ بجا کہوں گا، آپ کے 20 سالہ تعلیم ایک طرف، اور اب کے 2 یا 3 یا 4 نشستیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث نور، اقوال نور کی آپ سیکھ پاؤ گے، یہ چند نشستیں ایک طرف، وہ مغلوب ہو جائیں گی اور حضور کا علم جیت جائے گا، آپ کے دلوں کو سکھی کر جائے گا. لہذا آپ کے دماغ کو میں نے تیار کیا کہ اگر خوشحال جینا چاہو تو خاندان بنتے ہیں میاں بیوی سے. میاں بیوی ہوں گے تو پھر نیکسٹ یہی والدین بنا کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کر یہی 2 بنیادی اکائیاں تھیں جن سے خاندان اور نسلیں اگلے زمانوں میں ٹرانسفر اور منتقل ہوا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم دیکھیں گے بیوی کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے بیوی، اپنے خامند کے ساتھ تو یوں رہنا، یوں رہنا، یوں رہنا، اور یوں رہنا، اور یوں رہنا. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، عورت پر سب انسانوں میں زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے، اور مرد پر سب انسانوں میں زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. بہت خوبصورت جملہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا. ایک میاں بیوی ہیں، ان کا آپس میں دیکھو تو خاوند کا حق زیادہ، اور وہی میاں بیوی جب کچھ زمانے کے بعد ماں باپ بن جائیں گے تو جو اولاد پیدا ہوگی تو انہیں کہا گیا کہ اب ان دونوں میں آپس میں تو خاوند کا زیادہ تھا، لیکن اے بچوں تمہاری نظر میں ماں کا زیادہ. آپس میں دیکھو تو خاوند کا زیادہ، بچوں کی نظر سے دیکھو تو ماں کا حق زیادہ. اللہ اکبر. اس ایک جملہ سے ہم بہت ساری خرابیوں کا ازالہ کرنا چاہیں گے. جن ماؤں نے اپنی بیٹیاں بیاہ دیں، رسول پاک علیہ السلام کے اس جملے سے وہ خیر حاصل کریں. طلاقوں کے کیس ہمارے پاس پہنچتے ہیں، خاندانی جھگڑوں کے عنوانات ہمارے پاس پہنچتے ہیں. کئی بار یہ کویسچن آ چکا، علامہ صاحب کچھ بتائیں، میری ساس تنگ کرتی ہے، میری بیگم گھر جاتی ہے تو وہ آنے نہیں دیتی، کیا مقاصد ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے کہا کوئی لڑائی چھڑائی ہوئی؟ لڑائی بھی نہیں ہوئی. ملاقات کرنے گئی، دوبارہ آئی نہیں، ماں نے آنے ہی نہیں دیا. ماں کو آخر کیا ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے کا سوچ لیا. اگر ماں یہ بات جان چکی ہوتی تو شاید
ایمان اندر سے پکار کر کہتا ہے رک جا، جب تک یہ بیٹی تیرے گھر میں تھی تو تیرا بھی احترام تھا، تیرے خاوند کا بھی احترام تھا، لیکن رسول اللہ فرما چکے جب یہ اس گھر کو چھوڑ کر شادی کر کے اپنے خاوند کے ہاں چلی گئی تو حضور کا فرمان ہے کہ اب خاوند کا حق والدین سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اگر اس کی ماں کو پتا ہوتا تو اس کو مت روکتی، الٹی پٹیاں مت پڑھاتی۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ نظام غلط ہے کہ ہر فریق دوسرے کو دبانے کے چکر میں ہو، بیٹی والے اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی پٹیاں پڑھائیں کہ خاوند دبا دبا رہے، غلط۔ اور لڑکے والے کچھ ایسا سوچیں، ساس، لڑکی کی ساس، لڑکے کی ماں کچھ ایسا سوچے کہ یہ لڑکی دبی دبی رہے، غلط۔ ایک جملہ میں کہوں گا آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، جتنے بھی حقوق عورت کے ذمہ لازم کیے گئے ان میں سے ایک بھی ساس کا ہے ہی نہیں ہے۔ سسر کا ایک حق بھی ان میں ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ جو بیگم تمہارے گھر میں کسی کی بیٹی تمہارے خاوند کی بہو بیگم بن کر گھر آئی ہے تو اس پر ساس کے لیے یہ کچھ لازم ہے، کچھ بھی ارشاد نہ کیا۔ سسر کی خاطر یہ کچھ لازم ہے، کچھ بھی ارشاد نہ کیا۔ تو اے ساس اور سسر یعنی اے بیٹے کے والدین، تمہیں جاننا چاہیے تمہارا تو کوئی ایسا حق ہے ہی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ علیہ السلام نے کہہ کر کے تو لازم کیا ہو۔ تم کن چکروں میں ہو؟ اوروں کی بیٹیوں کو دبانے کے کن چکروں میں ہو؟ تمہارا تو کوئی، ویسے میں کہوں گا ادھر بھی مذہب کہے گا، میں کیا کہوں گا، مذہب کہے گا کہ جو آنے والی بیگم ہے، بیٹی ہے اوروں کی، جو تمہارے گھر میں آئی ہے، اپنے خاوند کی عزت کی خاطر اس کے باپ کو باپ سمجھے، ماں کو ماں سمجھے۔ لیکن باقاعدہ کوئی شریعت نے یوں فرمایا ہو کہ ساس پر یہ لازم، ساس کے لیے یہ لازم ہے تو سسر کے لیے یہ لازم ہے، کوئی باقاعدہ کوئی اسپیشل کوئی بہت سارے احکام، کچھ اس طرح کی بات ارشاد نہ ہوئی۔ تو میں نے کہنا چاہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت پر یعنی بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے۔ اس جملے کو بھی میں ابھی کھول نہیں پایا، ابھی ہم نے صرف حدیث تلاوت کی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ میں کھولوں گا کہ یہ جملہ تو ہو گیا کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق خاوند کا ہے، تو اس کی تفصیل کیا ہے، زندگی میں کیا ہے کوئی ہم کہیں کہ ہاں یہ چیز، وہ بات میں نے ابھی نہیں کہی۔ حدیث ذرا ہم تلاوت کر لیں تو پھر بتاؤں گا۔ کہاں اگر کلیشز ہو جائیں تو مذہب کہتا ہے کہ نہیں، اے بیگم، اے بیوی، تو اپنے خاوند کی طرفداری کر، وہ کیا چیزیں ہیں میں موقع آنے پر انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا۔ اور جملہ حدیث کا دوسرا کیا تھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ جان جانا چاہیے کہ جب بیگمات گھر میں آتی ہیں تو ہر جگہ نہیں لیکن بعض جگہ ان مردوں کے تیور بدل جاتے ہیں، بیگمات کی سائیڈ لی جاتی ہے، بیویوں کی طرفداریاں کی جاتی ہیں۔ پیرنٹس میں سے خاص کر کے والدہ جس نے سارا دن گھر رہنا ہوتا ہے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے مرد شادی بھی ہو گئی ہے تب بھی تیری ماں ماں ہی ہے۔ بیگم کہاں اس درجے میں آ سکتی ہے؟ ماں کا رشتہ کب سے ہے تیرے ساتھ، زمانے گزرے، جس نے اپنی کوکھ میں تجھے پالا، تیری خاطر زندگی بھر کتنی مشکلات سہی، اور بیگم تو آج تیرے گھر میں آ رہی ہے تو ماں کو اگنور کر رہا ہے اور بیگم کی طرفداری کر رہا ہے۔ اے خاوند، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ بیوی کو درجہ 2 میں کر دیا، مغلوب کر دیا، ماں کا حق تجھ پر زیادہ ہے۔ اگر کوئی اس حق سے تجاوز کرے گا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، اس کو قیامت کی نشانی قرار دے دیا گیا۔ جب بیٹے اپنی ماؤں کو چھوڑ کر بیویوں کی طرفداری کریں گے تو یہ قیامت کی نشانی ہے، جب بیٹے اپنے باپوں کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی طرفداری کریں گے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث نمبر 2 آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مخلوق میں ایسا ہوتا کہ کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق کو سجدہ کرے اور جائز ہو، اگر ایسا ہوتا یہ مرتبہ اگر جائز ہوتا کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو سجدہ کرے تو جائز ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو مخلوقات میں سے صرف 2 ہی تھے کہ جن میں سے میں ایک کو کہتا کہ دوسرے کو سجدہ کرے۔ اگر مخلوق کی دنیا میں ایک دوسرے کو سجدہ کرے تو جائز ہوتا تو 2 ہی لوگ بنتے تھے، ایک خاوند ہے ایک بیوی ہے، تو ان میں سے پھر میں ایک کو کہتا اے بیگم تو سجدہ کر اپنے میاں کو۔ خاوند کو بڑی عزت دی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ رب العالمین نے بھی الرجال قوامون ارشاد جو فرما دیا
بہت عزت عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 3 میں ایک تو یہی جملہ ارشاد کیا گیا لیکن ساتھ کچھ اضافہ ہوا۔ حدیث نمبر 4 میں پھر ایک تو یہی جملہ ارشاد کیا لیکن ساتھ کچھ اضافہ ہوا۔ ہم اس اضافے کی خاطر حدیث کو دوبارہ تلاوت کرنا چاہیں گے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث شریف کو نقل کیا، ابن حبان کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک تو پہلے یہی بات رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا مخلوق میں سے کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پہلا جملہ تو وہی تھا جو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جملہ نمبر 2 کیا تھا؟ عورت اپنے پروردگار کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر پائے گی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا کل حق ادا نہ کر دے۔ جب تک وہ اپنے خاوند کا مکمل حق ادا نہ کر دے اس وقت تک وہ اللہ کا حق بھی ادا کرنے والی شمار نہیں ہوگی۔ اس جملے کو اگر ہم کھولنا چاہیں تو ایک بیوی ہے، نماز 5 جگانہ پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، 6 سپارے تلاوت کرتی ہے، روزانہ 700-800 بار درود و سلام پڑھتی ہے، لیکن اس کا خاوند ناراض ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حق ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ اگر خاوند راضی ہو گیا جس دن، تو جب خاوند کا حق ادا ہو گیا تو پھر بیوی سمجھے کہ اب اللہ کا حق ادا ہوا ہے۔ اہم چیز ہے، اہم ترین عنوان ہے جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ اس بات پر بھی خواتین لڑائی کر لیتی ہیں، ان کو یہ حق نہیں ہے لڑائی کرنے کا، یہ حق نہیں ہے۔ کون سا؟ خاوند کے لیے اگر اللہ نے اسباب فراہم فرمائے، اگر وہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ تعالی کی طرف سے اجازت دی گئی، رسول اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی، مذہب کی طرف سے اجازت دی گئی، لیکن خواتین بیویاں خاص کر کے پاکستان اور ہندوستان میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، اس طرح کے جملے بول دیتی ہیں، یا وہ رہے گی یا میں، اگر اسے لانا ہے تو پھر مجھے فارغ کر۔ سراسر زیادتی ہے بیوی کی طرف سے۔ میں یہ نہیں کہتا، یا یوں کہیں کہ مذہب یہ نہیں کہتا کہ اے خاوند تو زیادتیاں کرتا پھر، ایک بیوی پالی نہیں جا رہی تو دوسری پالتا رہ، پالنے کا ارادہ کر، ایک بیگم سنبھالی نہیں جا رہی تو ادھر ادھر، میں جملہ تھوڑا سا تلخی والا کرنے والا ہوں، ایک بیگم سنبھالی نہیں جا رہی اور ادھر ادھر منہ مارتا پھر رہا ہے۔ مذہب نے یہ بھی نہیں کہا، خاوند کو بھی کہا ہے پہلی ایک کے تمام حقوق ادا کر، راضی ہو، اس کو زندگی کی ہر فیسلٹی جو تیرے بس اور قدرت میں ہے ان کا رخ ادھر کر۔ کیا تجھے رسول اللہ کا یہ فرمان نہ پہنچا کہ رسول اکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور سب سے بہترین روپیہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ روپیہ ترجمہ میں نے کیا، ورنہ ہے درہم، ایو درہم افضل یا رسول اللہ، حضور سب سے بہتر پیسہ جو خرچ کیا جائے کون سا ہے؟ فرمایا پہلا نمبر پر تو وہ جو تو اپنے اوپر خرچ کرے۔ کہا حضور پھر؟ فرمایا جو اپنی بیگم پر خرچ کرے۔ ایسے نوجوان کتنے پاگل ہیں اور نافرمان ہیں اللہ کے رسول کے، جن کی بیگم اپنے حقوق کے لیے گھر میں بیٹھی ترس رہی ہوتی ہے، لیکن وہ باہر جا کر کے تو منہ مارتے پھرتے ہیں، اور حاصل کچھ بھی نہیں، صرف نظر بازی، صرف زبان بازی، یا ایک جملہ جو ناگوار ہے مجھے لیکن چسکا بازی، راتیں اپنی کہیں اور گزارتے ہیں ایسے ہی، صرف چسکا بازی، لذت اندوزی۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایسے خاوندوں کا بڑا عبرتناک حشر ارشاد کیا، عبرتناک حشر۔ فرمایا میں معراج کو جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہنڈیاں ہیں، ان میں پکا ہوا خوشبودار گوشت ہے، ساتھ ہی کچھ اور ہنڈیاں ہیں، ہانڈیاں پڑی ہوئی ہیں لیکن ان کے اندر بدبودار بھسا ہوا سڑا ہوا گوشت ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ خوشبودار پاکیزہ طاہر گوشت چھوڑ کر بھسا ہوا بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون؟ فرمایا یہ وہ خاوند ہیں جو اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر کے تو حرام میں ہاتھ مارا کرتے تھے۔ عبرتناک حال ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ایسے بدچلن نوجوان ہیں، ایسے بدچلن خاوند اب بھی ہیں جن کی خوبصورت بیویاں گھر میں بیٹھ کر کے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ باہر اپنی گناہوں کی زندگی سے اور گناہوں کی سیاہی سے باہر آ کر وقت پر گھر آنا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ مجرم ہے ایسا خاوند۔ شادی کر، باقاعدہ
عزت سے اس کا بھی حق ادا کر، اس کا بھی حق ادا کر. لیکن یہ کیا، تو نے خود ہی اپنی زندگی کو زہریلا بنا دیا اور تجھے خبر بھی نہیں ہے کہ ان قریب تیری نسل بگڑ جائے گی، بربادی ہو جائے گی، سلسلہ طلاق تک آ پہنچے گا. اللہ اکبر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیم کتنی خوبصورت ہے. سمجھانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا. بلکہ ایک موقع پر کیا بھی، عملاً بھی ایسا اقدام آپ نے کیا. فرمایا الگ، کیا الگ، عنوان ایک ہی تھا. فرمایا کہ اذا سرتک، جب کبھی کہیں ایسا ہو گیا کہ تجھے کوئی عورت اچھی لگ گئی، خامد کو سمجھایا. اگر کبھی کہیں ایسا ہو گیا کہ تجھے کوئی عورت اچھی لگ گئی، فٹافٹ گھر جا، اپنی ضرورت پوری کر کے آ جا. ایک ہی عنوان ہے. میں نے انتہائی محتاط ترجمہ کر دیا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہی عنوان ہے، اپنے گھر جا. اللہ کی جو اذن، آخری جملے جو رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو فرما رہے تھے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں کے ساتھ احتیاط سے رہنا. ایک کلمے کی وجہ سے اللہ نے ان کے جسم تمہارے اوپر حلال کر دیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایجاب اور قبول. ایک کلمے کے ذریعے اللہ نے ان کے جسم تمہارے لیے حلال کر دیے. ان کے ساتھ احتیاط سے رہنا. جاتے جاتے اہم ترین نصیحتیں جو خاوندوں کے نام جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے. تو جی یہ مذہب نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہ نظر لگی تو پھر لگی رہے، تو پھر پیچھا اور اس کے بعد میسج اور اس کے بعد کالز، اس کے بعد گھر برباد. بدماش نوجوان ہے یہ خاوند، بدماش ہے، مذہب کے حوالے سے بدماش ہے، اپنے گھر کو اجاڑ رہا ہے، اپنے ہی آپ کے ساتھ بدماشی کر رہا ہے. ظالم ہے یہ شخص جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے تو ادھر ادھر نظر بازیاں کر رہا ہے. ظالم ہے یہ شخص. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہوا ہے کوئی نوجوان کسی نوجوان عورت سے خلوت نہ کرے، تنہائی نہ کرے. اتنی احتیاطیں میرے حضور نے ارشاد فرمائی. حضور سمجھتے تھے کہ انہی تنہائیوں ہی سے تو گناہ کی دعوت آگے بڑھ جاتی ہے. منع فرما دیا رسول اللہ علیہ السلام نے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. یہی وہ چیزیں ہیں جو کئی لوگ ہیں انہیں اچھی نہیں لگتی. ہم کہتے ہیں اے پیرو، غلط پیرو، جو عورتوں کے ساتھ تنہائیاں کرتے ہو، تعویذ لکھ کر دیتے ہو تنہائیوں میں، غلط. بلانا ہے تو ان کے مردوں کے ساتھ بلاؤ، ان کے بھائیوں کے ساتھ بلاؤ. تمہیں کس نے حق دیا؟ جی ہم پیر ہیں. کوئی پیر پور نہیں، صرف رسول اللہ ہیں جو کائنات بھر کی عورتوں کے محرم ہیں. بس رسول اللہ کے علاوہ کسی مفتی کو، کسی پیر کو یہ مقام حاصل نہیں. وہ تنہائیاں کرتا پھرے. رسول پاک علیہ السلام نے خلوت قدم میں جانے سے روک دیا، منع فرما دیا. میں کیا کروں اب؟ شریعت پاک کے شکنجے تو سب کے لیے ہیں، ہم مولویوں کے لیے بھی ہیں، ہم پیروں کے لیے بھی ہیں. مریدوں کو بھی خیال آنا چاہیے کہ وہ کیوں آخر ایسی سہولتیں فراہم کرتے ہیں کہ جس میں گناہ آگے چل جائے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جب تک اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرے گی اس وقت تک وہ اللہ کا حق بھی ادا کرنے والی نہیں ہو پائے گی. شروع تو میں کر رہا ہوں خواتین کی باتیں کہ خواتین پر کیا لازم ہے، لیکن لگی ہاتھوں حدیث کچھ ایسی آ جاتی ہے کہ مجھے مردوں کو بھی سمجھانا پڑ جاتا ہے کہ تم یہاں احتیاط کرنا، یہاں تم احتیاط کرنا، مجھے سمجھانا پڑ جاتا ہے. وہ ڈبل سا کام چل رہا ہے. لیکن حدیثیں باہر کیف ایک عنوان کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث پر میں گفتگو سمیٹنا چاہوں گا کہ ایک دن تو رسول پاک علیہ السلام نے بیویوں کو اتنا سمجھا دیا، فرمایا کہ اگر تمہارا شوہر سر سے لے کر قدم تک اس کے سارے جسم پر زخم ہو جائیں، ان میں سے لہو اور کچا لہو اور پیپ ٹپکنے لگ جائے، اور اے عورت اگر تو وہ جب تک وہ عورت اسے کہا جائے کہ چاٹ اسے، اس عورت سے کہا جائے کہ چاٹ اسے، اگر اس نے چاٹنے سے انکار کر دیا تو وہ تب بھی ابھی تک بھی خاوند کا حق ادا کرنے والی نہیں شمار ہوگی. اگر اس نے چاٹ لیا تو ہاں یہ ہے وہ جس نے خاوند کا حق ادا کر دیا. حالانکہ چٹوانا نہیں تھا، مسئلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے. اگر لہو بھی پینا پڑ جائے خاوند کا، اس کے زخموں سے رسنے والی پیپ بھی پینی پڑ جائے تو پھر بھی روا ہے. کرنا ایسا نہیں ہے. مسئلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی قرآن ایسا لہجہ اختیار کرتا ہے